نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 3، سورہ ہود، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ بے شک میں تم کو نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کس بات کے لیے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر دردناک عذاب، دردناک دن کے عذاب کی۔ دوستو، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جب قوم نے بت پرستی شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ایک قول کے مطابق 1050 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق 1450 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ اپنی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال دعوت دی۔ 40 سال پہلے نبوت ملی، یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال دعوت دی، اور پھر طوفان نوح کے بعد 60 سال تک زندہ رہے۔ اور ایک قول کے مطابق نبوت ملی 40 سال، 200 سال تک، 200 سال کی عمر میں، اور 950 سال دعوت دی، اور طوفان نوح کے بعد پھر 200 سال تک زندہ رہے، یعنی 1450 سال۔ بہرحال میں دوستو، ہم نے پہلی اور بعد والی عمر کو ڈسکس نہیں کرنا، ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ کس بات پر بلایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، وجہ اس کی کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ماں سوا کسی کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے ڈر اور مجھے خوف ہے کہ ان قریب ان کو بڑے سخت دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ اب یہ اندازہ کیجئے میں دوستو کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اور کب دی؟ ہزاروں سال پہلے۔ ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی، اس وقت بھی انہوں نے لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا، نہیں سمجھے؟ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے بھی قیامت کے دن سے ڈرایا، اور آپ علیہ السلام چلے گئے، 1400 سال گزر چکے، آج بھی یہی دعوت ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت اور بڑا خطرناک ہے۔ ہر نبی کا یہی پیغام تھا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، وہ دن بڑا خطرناک اور بڑا سخت ہے۔ لیکن آگے سے انہیں کیا جواب ملا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی، تو جو قوم کے بستی کے بڑے لوگ تھے نا، مالدار لوگ تھے، رئیس لوگ تھے، امیر لوگ تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو 4 باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اے نوح، تیرے اور ہم میں فرق کوئی نہیں ہے، تو بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بات بالکل درست ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام بھی انسان ہیں اور وہ بھی انسان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں میں بھی فرق کیا ہے۔ کچھ انسان ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مقام عطا کیا، انہیں انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، پسند فرمایا۔ چونکہ اللہ رب العزت انسان کی تربیت خود فرماتے ہیں، تو ان بندوں میں سے اللہ رب العزت نے نبیوں کو خاص کیا۔ تو اس اعتبار سے نبی جو ہے وہ انسان سے کیا ہو جاتا ہے؟ بلند ہو جاتا ہے، عرفہ ہو جاتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے نوح، تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے، تیرے اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا تو ہمیں کیا سمجھائے گا؟ اور دوسرا، اول تو حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ کسی نے پڑھا نہیں، جن لوگوں نے پڑھا وہ بیچارے غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، مالداری کے اعتبار سے ان کے پاس اتنے سورسز نہیں تھے، تو انہوں نے تانا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں، آپ کی جو اتباع کرنے والے ہیں، وہ کم درجے کے لوگ ہیں۔ اور میرے دوستو الفاظ استعمال کیے، اراذلنا، اراذلنا کیا؟ ذلیل لوگ ہیں۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ یہی لفظ استعمال کیا، ارذلون، کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر ذلیل سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا لفظ بولا بادی الرأی، بادی الرأی کا مطلب کیا ہے؟ سطحی عقل والے، جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، جن کے پاس فہم ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا بڑا پیارا، ان الدین بدأ غریبا، سنی ہوگی آپ نے یہ حدیث، وسیعود غریبا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ دین شروع بھی غریبوں سے ہوا تھا اور ختم بھی کہاں پر ہوگا؟ غریبوں پر ہوگا۔ ان الدین بدأ غریبا وسیعود غریبا، کہ دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں پر بھی ہی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غریب سارے دیندار ہوتے ہیں، غریب سارے دیندار ہوتے ہیں۔ میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو بات ارشاد فرمائی کہ حضور کا کلمہ پڑھنے والے بھی پہلے کون تھے؟ غریب لوگ تھے، اس اعتبار سے۔ ورنہ غریبوں نے ابھی 4 کروڑ پہ اپنی ماں کے 40ویں پہ لگایا ہے، پتہ چلا ہوگا آپ کو۔ 4 کروڑ پہ اپنی ماں کے 40ویں پہ غریبوں نے لگایا ہے، دادی تھی، ہاں دادی پہ۔ ڈاکٹر صاحب فقیر ہے، بھی پاکستان ہے جی۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا، بادلنا بادی الرأی، اراذلنا بادی الرأی۔ اور تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا، وما نرى لكم علينا من فضل، آپ کو ہمارے اوپر کوئی خاص فضیلت تو حاصل نہیں ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا، چوتھی بات یہ کہہ دی کہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ غلط بات کر رہے ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستو، آپ تھوڑا سا غور کریں، آج بھی اس وقت اتنا علم ہو کے، اتنی پڑھائی ہو کے، اتنی ترقی ہو کے بھی جب کوئی بندہ دین کی بات کرتا ہے تو آگے سے یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، یار غلط کہہ رہے ہو تم، جھوٹ بول رہے ہو۔ ابھی چند دن پہلے میں نے یہی درس کے اندر امام مہدی والی حدیث، وہ سورج کے مشرق سے مغرب سے طلوع ہونے والی حدیث بیان کی، اور وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ اور اس کے بعد یہ کوئی نہیں ہے کہ فوراً اگلے دن قیامت آ جائے گی، کیونکہ سورج مشرق کی بجائے جب مغرب سے طلوع ہوگا وہ علامت ہوگا کہ اب تمہاری توبہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم۔ پھر اس کے بعد تو بہت سارے معاملات ہونے ہیں، دوبارہ لوگوں کی زندگی اسی طرح چلنی ہے، پھر دوبارہ مغرب سے طلوع ہونا ہے۔
تو درس کے دو ساتھیوں نے مجھ سے اعتراض کیا کہ جی ہم نے تو آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا، ہم نے تو یہ سمجھا کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن شام کو قیامت آ جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ تو پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ اصل میں ہم کسی کی کوئی بات سن لی بس وہیں پر بریک۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کسی سے کوئی بات سنے تو جو آدمی صاحب علم ہو، جو آدمی محقق ہو، اس کے پاس ایک دفعہ بندہ ضرور جائے، اور خاص طور پہ وہ آدمی جو صاحب انصاف ہو، جو صاحب اعتدال ہو، جو مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھا سکے۔ بات نہیں سمجھے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنی اسی محلے کے ہیں، جانتے ہوں گے آپ حضرات۔ انہوں نے کل مجھے میسج کیا کہ جی میرے پاس ایک حدیث مبارکہ آئی ہے کہ جی اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک حدیث ہے، کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا، کان آخر الامرین ترک الوضوء مما مست النار، کہ آپ کی زندگی کا جو آخری عمل تھا، آپ نے آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنے کو ترک فرما دیا تھا۔ پہلے آپ کرتے تھے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی آپ نے، پھر آپ اس کے بعد وضو کرتے تھے، لیکن پھر آپ نے کیا کر دیا؟ کیونکہ مشکل پیش آنی تھی کس کو؟ امت کو، حضور نے اس کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا۔ اب ایک آدمی پہلے والی حدیث کو لے کر پھرتا رہے گا تو وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ وضو وہ وضو نہیں تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، یہ وضو لغوی تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرو اور کھانے کے بعد بھی کیا کرو؟ وضو کرو۔ یہ بھی تو حضور نے فرمایا نا۔ وضو کرنے سے مراد ہے کیا کر لینا؟ ہاتھ کو دھو لینا۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے اوپر شدت اختیار کرے گا، عام آدمی کسی کو سنائے گا یا سنے گا، وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ حدیث کی تہ تک پہنچنا چاہیے، اصل بات تک پہنچنا چاہیے، تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدین یسر، دین آسان ہے، دین سخت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے مطلب کی باتوں کو لے کے کیا کر دیا؟ دین کو سخت کر دیا۔ اس لیے ان لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا، بل نظنکم کاذبین، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو یہ چار اعتراض انہوں نے کیے میرے دوستو۔ ان اعتراضوں کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، سبحان اللہ۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کل کو انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم کیا سمجھتے ہو؟ ارائیتم، کیا تم سمجھتے ہو؟ ان کنتو، اگر میں ہوں دلیل پر میرے رب کی طرف سے، وآتانی رحمت، اور آئے میرے پاس رحمت، من عندہ، اللہ کے پاس سے، فعمیت علیکم، اور وہ رحمت تم پر مخفی کر دی جائے، تم کو اندھا کر دیا جائے، انلزمکموہا، کیا ہم لازم پکڑیں گے تم کو، وانتم لا، کیا ہم لازم کریں گے اس رحمت کو تم پر، وانتم لہا کارہون، اور تم اس کو ناپسند کرو گے۔ ایک جملہ بول دیتا ہوں، سمجھ آ گیا ہوگا بول تو ترجمہ اس کا بھی۔ جب اللہ نے ہمیں رحمت دی ہے، میرے پاس اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑی یہ دلیل ہے میرے دوستو۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے مجھے دے دی ہے، میں وہ رحمت دینے کے لیے تمہارے پاس آیا، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے وہ رحمت تمہیں دینے کی؟ نہیں دیتا۔ نہیں سمجھے؟ اب دے کیوں رہی ہیں؟ یہ بھی اب سمجھ ہی لیں۔ اب رحمت دے کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ تمہاری فکر ہے کہ تم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو، بس، اور کوئی فکر نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب